أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اولم یارو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، ان خلقناہ، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اسے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا اسے، من نطفہ، نطفہ سے، یار دیکھنے والوں کہ کیا وہ نہیں وہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ سمجھتا ہے، اس کو جانتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفہ سے، فَإِذَا ہوا، پر اچانک وہ ہو گیا، خصیم مبین، کھلا جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا، وَضَرَبَ لَنَا، اور بیان کیے اس نے، لنا ہمارے لیے، مسئلہ، اور بیان کرتا ہو ہمارے لیے مثال ہے، وَنَسِيَ خَلْقَ، اور بھول گیا اپنی تخلیق کو، وہ بھول گیا اپنی تخلیق کو، قال، وہ کہتا ہے، من یحیی، کون زندہ کرے گا، العظام، ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، قل یحیی، قل کہہ دیجئے، یحیی، زندہ کرے گا، انہیں، زندہ کرے گا انہیں، الذی، جو، انشأہا، جس نے پیدا کیا، انہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی انہیں زندہ کرے گا، وہ ہوا، اور وہ ہے، بکل، ہر چیز کے لیے، خلقین علیم، ہر چیز کی خلقت کو، پیدائش کا جاننے والا، الذی جعل لکم، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، اور درخت سے، سبز درخت سے، نارن، آگ، فاذا، اور اس سے جب تم منہ، اس سے، توقدون، آگ جلاتے ہو، یا اس سے اس کے توانائی حاصل کرتے ہو، اولیس الذی، اور کیا ایسا نہیں، اور کیا وہ نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے، الذی، جو، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بقادر، کہ قادر، وہ قادر علی، اس پر کہ، ان یخلق، کہ وہ پیدا کرے، مثلہم، ان جیسے، کہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے اور پیدا کرتے، بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، خلاق، سب کچھ پیدا کرنے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا، یہ مبالغے کے سگے، خلاق اور علیم، اس وزن پہ جو بھی آتے ہیں وہ حلیم جو ہوتے ہیں، یعنی مبالغے سے، سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وہی ہے، انما، در حقیقت، بے شک صرف، امرہ، اس کا حکم، اذا، جب، ارادہ، وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی چیز کا، آئیں، کہ یقولا، تو وہ کہتا ہے، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جاتی، فسبحان الذی، بس پاک ہے وہ ذات، یہ بیدیہی، الذی بیدی، جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت، بادشاہی، کل شیء، ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے،
نے اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے، تم اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤ۔ اصل سے یہ بھی کل والے سبق سے ہی کے ساتھ ہی اس کا بھی تعلق ہے۔ تو یہاں سے سورت سے آخر تک کفار کے ویسے انکار کی دلیل کا جواب ہے، جو انہوں نے قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے کل ہم نے پڑھا، انہوں نے سوال کیا کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گا اس کا وعدہ پورا اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی وہ تو مذاق میں پوچھ رہے تھے کہ یہ کب آئے گا، کیونکہ ان کو تو جانتا کہ کبھی بس کچھ بھی نہیں ہونا، نہ کوئی قیامت آنی ہے نہ کچھ ہونا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے لے کے آخر تک اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے تو اس کو بتایا کہ تیری تخلیق کی حیثیت کیا ہے، اولم یا انسان ہو، کیا تو نے نہیں جانا کہ انسان نہیں جانتا، انا خلقنا کہ ہم نے پیدا کیا اسے من نطفۃ ایک نطفے سے، فاذا اور اس کو بن گیا وہ خصیم مبین لڑائی کرنے لگ کھلا، یعنی کہ جھگڑالو بن گیا۔ یہ تو پہلے تو اس کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی کہ تیری حیثیت ہی ہے کہ تو ایک نہ پایا کہ ایک حقیر نطفے سے تو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس کے ایک چیز کو تجھے بنا دیا، اور تو اس کے بعد تجھے عقل دے دی، تجھے علم دے دیا، اس کے بعد تو جھگڑالو بن گئے۔ قرآن پہ میں بہت دوسری جگہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پیدا کیا اور پھر وہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک بہت تعجب کی بات ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر سے، ایک نطفے سے، ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی حیثیت کے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے کا بھی سورہ عباس میں ہوتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان وہ کس پر کہ وہ کس چیز کا انکار کرتا ہے، من شیء خلقا، اس نے کس چیز سے پیدا کیا گیا، من نطفہ سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، فقدرہ پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرا پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ فاقبرہ اس کو موت دی اور قبر میں رکھوا دیے، قبر کا بھی اس کو ٹھکانہ دیا، ثم اذا شاء انشرہ کہ پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بس میں یہ کہتا ہے کہ اس نے انسان کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں پیدا کی، اس کو نطفے سے پیدا کی۔ پھر اس کا سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز نہ نہیں تھا جس کا کوئی ذکر ہوا ہو، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، نبتلیہ ہم اسے آزماتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا سو ہم نے اسے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا بنا دیا، یعنی ہم نے اس لیے دیکھنے والا سننے والا ہم اس کو آزماتے ہیں، اور وہ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر وہ جھگڑالو بن گیا۔ ایک اس کی یعنی کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثالیں پیش کرتا ہے، جھگڑالو کرتا ہے، وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ پوچھتا ہے کہ جی کون جو ہے وہ ہمیں پیدا کرے، کس نے پیدا کیا، اور ہمیں کون کوئی قیامت نہیں آنی۔ وہ اللہ کے بارے میں ہم اکثر لوگ جھگڑا بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو اس چیز سے پیدا کر وہ جھگڑالو بن گیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ہم پہ مثالیں پیش کرتا ہے، یعنی ہمارے رسول سے، ہمارے رسول کے آگے بحث کرتا ہے، ان کو بھی چھٹلاتا ہے، ان کو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول گئے، یا یہ بھول گیا کہ وہ کیا چیز ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا انسان، اس چیز پہ غور کر لے کہ تو کیا چیز تھا، تو کیا تھا، اور تو کیا سے کیا بن گیا، تو کیا کر رہا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے قال من یحیی العظام وهی رمیم، پھر کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، یعنی یہ بھی سوال کرتا ہے۔ اس کا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عاص بن عائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، اور ریزہ لے کر کہنے لگا کہ اے محمد، کیا آپ اس ہڈی کو اس بوسیدہ ہونے کے بعد بھی زندہ کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد بھی زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا، اور سن، اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، یعنی یہ وہ اس طرح مذاق اڑاتے کہ ہڈی اٹھا کے لیے قبرستان سے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کون زندہ کرے گا، حالانکہ جو سب سے پہلے زندہ کرنے والا ہے وہ تو بعد میں زندہ کر دے گا، تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے تجھے زندہ کر دیا۔ انسان کو سب سے مشکل کام تو سب سے پہلی مرتبہ کسی کو پیدا کرنا ہے، کوئی چیز پہلی مرتبہ بنانے پہ مشکل ہوتی ہے، بعد میں اسے ایسی چیز بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ جس نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی چیز کے، کچھ بھی نہیں تھا، تجھے بنا کے کھڑا کر دیا، ہر چیز اللہ نے اسے کھڑا کر دیا، کچھ بھی نہیں تھی، تو بعد میں تو انسان کا ایک نقشہ بھی ہے، اس کی شکل بھی ہے، اس کے باقیات بھی ہیں، تو اس کو اس کے لیے بنانا کون سا مشکل ہے۔
اس انسان کی سمجھ کی بات جو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا سب سے پہلے تمہیں پہلی مرتبہ کیا وہی تجھے دوبارہ پیدا کر دیا، اور وہ ہوا بكل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کی پیدائش کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تیرا مرنے کے بعد بھی تیری چیزیں کہاں کہاں گئی، تیری مٹی، تیری ہڈی، تیری ہر چیز اس کی کہاں کہاں چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے آگے ہم جیسے پڑھیں اس نے حکم دینا اور ہر چیز خود بخود حاضر ہو جائے گی. تو یہ اللہ ہے جس کر الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے من الشجر الاخضر یعنی ایک سبز درخت سے نارا آگ. یعنی اللہ تعالیٰ درخت جو ہے وہ کسی سے پانی سے بن رہا ہے، ہم اس کو پانی دیتے ہیں درخت آتا ہے، اور درخت میں سبز درخت جو ہوتا ہے ویسے بھی اگر آپ پتہ بھی دیکھیں تو وہ گیلا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرے بھرے درخت میں ایک چیز رکھ دی ہے کہ وہ جب ساتھ ساتھ سوکھ جائے گی، اس میں اللہ تبارک نے ایندھن کا کام بھی لینے کی صلاحیت رکھ دی ہے. اس میں سے ہم ایندھن کا کام لیتے ہیں، اور ہر چیز کا وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو لکڑی سوکھ کے ایندھن کا کام دیتی ہے. اور کچھ ایسے درخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بانس کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جن کو اگر رگڑا جائے تو ہرے بانس سے بھی آگ پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح وہاں پہ عرب ممالک عربوں میں بھی دو آیا کرتے تھے، دو درخت تھے جن کو اگر وہ آپس میں ٹکراتے تو ان سے آگ پیدا ہوتی تھی، اور آج بھی وہ ہوں گے یقین سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جو اللہ درخت میں سبز درخت میں تمہارے لیے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہارے لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں بھی نئے سرے سے پیدا کر دے. عرب کے صحراؤں میں دو درخت پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مرخ اور ایک ہے آفار. آفار نام دو جن کے سب شادوں کو آپس میں رگڑو تو آگ پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک ان کو مثال دی ہے کہ الذی جعلکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، تم اس سے آگ جلاتے ہو، تم اسے آگ سانپتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین اس پر قادر، یعنی جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنا دیا، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قادر نہیں ہے کہ تم بنا دے تم جیسے کچھ اور، یعنی جیسے تمہیں بنایا ویسے کوئی اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا، بس تمہارے جیسا بنا دیا، یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کر دے. قادر علی ان یخلق مثلهم، ان جیسا تو اور کوئی ان کی مثال وہ جیسا بنا دے. اللہ تبارک جس نے زمین و آسمان بنا دی، کہ زمین و آسمان کا بنانا مشکل کام ہے انسان کا بنانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے آج زمین و آسمان کو بنا دیا جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں تو اس کے انسان کو بنانا کون سا مشکل ہے. یہاں جو کہتے ہیں کہ یخلق مثلهم یعنی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے، مثلهم ان جیسی. ولا وہ الخلاق، کیوں نہیں، وہ تو خلاق ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہاں پہ اس کو ڈاکٹر سہار احمد نے سے جو لی ہے وہ کہتے ہیں کہ یخلق مثلهم کے الفاظ میں ایک اہم مضمون جو کہتے بیان ہوا ہے. اس آیت کے علاوہ بھی قرآن مجید میں متعدد بار اور جگہ بھی آیا ہے. اس کا مطلب کہ جب ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو ہم میں سے ہر ایک کو بعین نہیں دنیا والا جسم نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا جیسا ہمارا ایسا ہے وہ پکی بالکل یہ نہیں ہوگا، یہ جیسا جسم دیا جائے گا. اس کے ایک تو انہوں نے عقلی توضیح یہ کی کہ انسان کے جسم زندگی میں بھی مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو سائنس جو بتا رہے کہ جس طرح مسلسل تغیرات روما ہوتے رہتے ہیں، کھال سمیت جسم کے تمام اعضاء کے سیل جو ہیں اور خون کے بھی جو وائٹ سیل ریڈ سیلس ہیں وہ مسلسل ختم ہوتے رہتے ہیں. ان کی ایک مدت عمر ہوتی ہے، جیسے ہر ریڈ سیل ہر تقریباً 3 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، نئے 120 دن کے بعد بلکہ نئے بن جاتے ہیں 4 مہینے بعد. اس لیے کہتے ہیں کہ جی آپ 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ خون دوبارہ دے سکتے ہیں. یہ خون کے سرخ سریات مسلسل ختم ہوتے رہتے ہیں، ان کی جگہ نئے نئے جو سیلز بنتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جسم آج 10 سال پہلے تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ بالکل ایک نیا جسم بن چکا ہے. اسی طرح آج جو میرا جسم ہے وہ چند سال کے بعد وہ بھی پھر اس کی حیت بھی تبدیل ہو جائے گی. گویا کہ بچپن جسم کی جو کیفیت ہوتی ہے جوانی تک پہنچتے پہنچتے وہ بدل جاتی ہے، اور چونکہ بڑھاپے کی عمر میں جوانی والے جسم کی حیت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. بہر انسان کو دوبارہ اٹھنے پر جو جسم دیا جائے گا وہ بالکل ویسا ہی دنیا والا جسم نہیں ہوگا، بلکہ اس جیسا جسم ہوگا، اور اس کی شکل کسی شکل ہوگی. دنیا کی زندگی میں جس جسم نے اس کے نیک یا برے اعمال کمائے ہوں گے اسی طرح کے جسم کے ساتھ اسے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے ایک دلیل بھی پیش کی کہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو دلیل فراہم کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خود طبعی کے لیے یہ بھی یہ مثال دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فلاں، جنت میں بوڑھی عورتیں تو داخل نہیں ہوں گی۔ اس پر سادہ عورت بالکل رنجیدہ ہو گئی تو رونے لگ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنی بات وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان العجوز لن تدخل الجنت عجوزا، بوڑھی عورتیں بڑھاپے کی حالت میں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بل ينشئها اللہ خلقا آخر، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور ہی اٹھان پر اٹھائے گا، بس تدخلها شابۃ بکرا، بس تو نوجوان کنواری بن کر جنت میں داخل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو یاد پڑھ کر سنائی جو سورہ ملک میں ہے، انا انشأنہن انشاء، کہ ہم ان کو ایک خاص اٹھان پر اٹھائیں گے، فجعلناہن ابکارا، پھر ہم ان کو باکرہ یعنی کنواری بنا دیں گے، عرباً اترابا، محبت کرنے والی ہم عمر، یعنی اس کا جسم چین بدل جائے گا، کوئی بوڑھی ہو کوئی بوڑھا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان بوڑھا نہیں جائے گا، ہر کوئی جوان ہوگا، پڑھا کہ ہر کوئی وہاں پہ جوان ہوگا، اس کو بڑھاپا آئے گا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بوڑھا ہو کر انسان مرتا ہے تو اس جسم کے ساتھ ہے کہ تو جوانی میں جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا۔ اس لیے اور کہا کہ یہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس جیسا ہی بنا کے ہم دوبارہ اس کو پیدا کر دیں گے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ولا هو الخلاق العلیم، کیوں نہیں جو وہ تخلیق کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ پھر آگے آتا ہے اذا، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول له کن فیکون، تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے کہا کہ اس کے یہاں پہ دو اصل میں ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق، اس کے قوانین مختلف ہیں۔ یعنی قرآن میں یہ آیت متعدد بار آئی اور اسی مفہوم اور انہی الفاظ کے ساتھ آئی کہ امر جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عالم امر میں ان چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے وقت کا کوئی درکار نہیں۔ عالم امر جس کو حکم دیا تو اس میں کوئی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، مگر عالم خلق میں تخلیق کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین و آسمان ہم نے 6 دنوں میں بنائی۔ اب 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ کچھ بھی ہے، مگر مقصد یہ ہے کہ 6 دن یعنی وقت لگا۔ 6 دنوں کے مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں زمین اور آسمانی تخلیق میں کچھ وقت لگا، اس لیے کہ یہ عالم خلق کی تخلیق ہے۔ اس کے برعکس عالم امر میں وقت کا تکلف نہیں ہوتا، اس سے جس طرح مثلا روح انسانی ہے یا فرشتوں کا تعلق ہے ان کا عالم امر سے ہے، اس لیے روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا، اس کے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ ایک روح کو جو ہے وہ ایک دوسری جگہ جانے میں اس کو کوئی وقت نہیں لگتا۔ اسی طرح فرشتوں کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آنے واحد میں عرش لے کے زمین پر آ جایا کرتے تھے اور پھر زمین سے فرش پر واپس عرش پہ چلے جایا کرتے تھے، ان کے لیے اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے عالم امر کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ پھر ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عوف بن مالک اشریف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے زمانے کے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد دی، جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا باپ کی حیثیت سے میں نے آپ نے آپ کو کیسا ثابت کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اللہ کی راہ میں کوئی نیکی ذخیرہ نہیں کر سکا، تو اس حالت میں اگر میں کہیں اللہ کے سامنے پہنچ گیا تو ضرور مجھے عذاب ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جب میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں تو خوب پیس کر باریک کر دینا، اور جب کبھی تیز آندھی آئے تو میری راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ اس نے اپنے اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لیا، اور پھر جب دنیا سے رخ سے تو مر گیا تو اس کے اولاد نے اسی طرح کیا جیسے اس نے کہا تھا۔ تو جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن، اور یہ کلمہ سنتے ہوئے شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے بندے بتا تو نے کام کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اللہ تیرے خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کا انعام یہ دیا کہ اس پر رحم فرما دیا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یعنی اللہ نے اس کو صرف یہ کہا کن، اور جتنی راگ جہاں جہاں گئی تھی، جو کچھ بھی جہاں جہاں گیا، کوئی نہیں پانی میں تھی جہاں بھی تھی، وہ ساری کٹی کو خود انسان اللہ کے سامنے اسی لمحے آ کھڑا ہوا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ خلاق العلیم، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ان کا یہ کافروں کا یہ دلیل کہ کس طرح پیدا کرے گا، کیا کرے گا، ان کے لیے کوئی نہ سمجھنے والی اس میں کوئی بھی بات نہیں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اور پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، یعنی کہ ساری کے ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ جو مٹی میں رل مل گئے تو بس تمہارا وجود ہمیشہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کہیں اور کسی کو بس پناہ طلب کر لو، بلکہ ہر حال میں ہر کسی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ ان کو اس کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کوئی پیش ہو رہا ہے. سبحان الذی سبحان جو ہے لفظ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام ہے. اس میں سیدنا عوف بن مالک یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ نے قیام میں سورہ بقرہ کی تلاوت سنائی. آپ جب کسی آیت رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے. پھر آپ نے رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا. آپ ان رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. پاک وہ ذات جو غلبہ و قوت، ملکیت، بڑائی اور عظمت والی ہے. سبحان ذی الجبروت، پاک و ذات جو غلبہ اور قوت والی ہے، والملکوت، ملکیت والی، والکبریاء اور بڑائی، والعظمہ اور عظمت والی. پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ بھی لمبا کیا. پھر آپ سجدے میں بھی وہی دعا پڑھتے رہے اور پھر کھڑے اور سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی. پھر ایک اور صورت پڑھی، بعد میں آپ نے ایک اور صورت پڑھی. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی اور صحیح ایمان کی روشنی سے گزار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اور اس کے ہمیں صحیح اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.